ویلکم بیک ناظرین. پروفیسر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلے تو بتا دیں کہ نبوت سے کیا مراد ہے، اور پھر یہ بتا دیں کہ آقائے دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کب کیا؟ نبوت یہ لفظ نبی نباؤن سے بنا ہے، اور نباؤن کا معنی ہے خبر دینے والا، اور اہل لغت نے اس کا اصطلاحی معنی یہ لکھا کہ وہ ذات کہ جو غیب کی خبر دے اس کو نبی کہتے ہیں. اب غیب کی خبر دے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں فرمایا کہ والذین یؤمنون بالغیب، وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو سب سے بڑی غیب ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جس کو کسی انسان نے نہیں دیکھا سوائے حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. وہ غیب ذات کہ جو سب سے غیب ہے اس پر ہمارا ایمان ہے. اور کس وجہ سے ایمان ہے کہ ہمیں حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ ایک ہے. کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، کسی نے اللہ کو دیکھ کر ایمان نہیں لایا. ہم حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتانے پر اللہ پر ایمان لائے. اور اگر حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں نہ بتاتے تو ہمیں کیا خبر تھی؟ دوسرا آپ کا یہ کوسچن کہ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کب فرمایا؟ اعلان نبوت حضور علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں جب آقا علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تو آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا. اعلان نبوت تو یہ، لیکن آقا علیہ السلام اعلان نبوت فرمانے کے وقت سے نبی نہیں ہے. آقا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ پر نبوت کب واجب ہوئی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کی درمیانی کیفیت میں تھے. کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر آٹے سے مٹی اور پانی سے تیار کیا جا رہا تھا، گارا تیار کیا جا رہا تھا. اس وہ کیفیت جو تھی اس کیفیت کے وقت بھی میں اللہ کا نبی تھا. تو حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی تو پہلے سے ہیں. آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں فرمایا، اور پھر آقا علیہ السلام نے 23 سال دین اسلام کی تبلیغ کی. اور حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ سے ہے. جیسے دیکھیے ہر امتی جتنے پچھلے انبیاء گزر چکے، ہر نبی کی امت نبی کا کلمہ پڑھتی تھی. حضرت آدم علیہ السلام کی امت آپ کی اولاد کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. حضرت نوح علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کا کلمہ لا الہ الا اللہ و ابراہیم خلیل اللہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امت کا کلمہ لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا کلمہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. یہ تمام امتوں کے یہ الگ الگ کلمے تھے. لیکن اب انبیاء کا کلمہ کون سا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک امتیں تو ان نبیوں کا کلمہ پڑھتی تھی، مگر نبی تمام انبیاء علیہ السلام کا کلمہ یہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء کے بھی نبی، تمام انبیاء کے رسول، تمام انبیاء کے امام. اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لیے، ہر کائنات کی ہر چیز کے لیے نبی بنا کر بھیجا. اور حضور علیہ السلام پر نبوت کے سلسلے کا اختتام کر کے شریعت کا اختتام، شریعت کو مکمل کر دیا. اور قرآن مجید جو سب سے آخری کتاب آقا علیہ السلام پر اللہ پاک نے نازل فرمائی، اللہ پاک نے ہر چیز، کائنات کی ہر چیز کا ذکر قرآن مجید میں کر دیا. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.
کوئی ایسی خشکی نہیں اور کوئی ایسی تری نہیں کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ نے نہ کیا ہو۔ کائنات کی ہر چیز کی ان دو خاصیتوں میں سے ایک خاصیت میں ہوتی ہے، یا خشک ہوتی ہے یا تر ہوتی ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرما دیا، اس لیے کہ اس قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے مکمل کتاب کر کے نازل فرمایا، مکمل دین اس میں شامل فرما دیا، دین کو مکمل کر دیا، اس لیے کہ نبی جو آخری تھے، کتاب بھی آخری، نہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی اللہ کا نبی آئے گا، اور نہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی قرآن مجید کے بعد کوئی آسمانی کتاب نازل ہوگی۔ بڑے خوبصورت انداز میں پروفیسر صاحب نے نبوت کی ڈیٹیل کے بارے میں بتایا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب نبوت کا اعلان کیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ نبوت کے اعلان سے نبی نہیں ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب بڑی ڈیٹیل سے۔ مجھے اب یہ بتا دیں کہ ختم نبوت سے متعلق قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ سے کیا ثابت ہے، اور تھوڑی رہنمائی قرآن مجید اور احادیث سے فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اور احادیث کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر کثیر دلائل موجود ہیں، جیسا کہ ابھی پروفیسر صاحب نے ذکر کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ والذین علی ایمان کی نشانی یہ بتائی گئی کہ ان کی نشانیاں وہ کیا کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو پہلے نازل شدہ ہے اس پہ بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل، والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل ہے اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل شدہ ہے اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ آخرت کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، آگے ذکر ہوتا ہے یہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے اوپر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہاں پر ذکر ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، آپ کی طرف جو نازل ہو گیا، حضور کی طرف قرآن نازل ہو گیا، قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے آسمانی کتب، تورات، انجیل، زبور نازل ہوئی یا آسمانی صحائف نازل ہوئے، ان سب کے اوپر اہل ایمان مسلمان ایمان رکھتے ہیں۔ یہ تو ہوگی بات۔ اب یہاں پر کوئی ایسا نہیں ذکر ہوا کہ حضور کے بعد کوئی آپ کا ذکر ہو کہ آپ کے بعد بھی جو نازل ہوگا اس پہ ایمان رکھیں گے تو وہ ایمان والے ہوں گے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے، یہ اٹل شدہ چیز ہے کہ حضور کے بعد کچھ بھی نازل نہیں ہونا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی صفا پہ کھڑے ہو کر اپنے صحابہ سے بھی پوچھا، حجۃ الوداع کے موقع پر بھی پوچھا کہ بھئی کچھ پیچھے رہ گیا، کچھ ایسی کوئی چیز میں تمہارے تک نہ پہنچائی ہو پیغام ایسا؟ سب نے بیک زبان کہا کہ اپنے ہر بات کو پہنچا دیا۔ اکملت لکم دینکم، ہر چیز آپ نے ہم تک پہنچا دی ہے۔ تو حضور کے بعد ظاہر ہے کوئی چیز ایسی ہے نہیں ہے کہ جس نے نازل ہونا تھا، نہ کوئی صحیفہ نہ کتاب، تو اب دین مکمل ہو چکا ہے۔ جب اس کو جو مانے گا وہی اہل ایمان ہوگا۔ اس کے بعد اگر کسی کی کوئی بکواس کرتا ہے، کوئی ذکر ایسا کرتا ہے تو وہ فضول ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور نے پہلے بتا دیا ثلاثون کذابون، میرے بعد 30 دجال آئیں گے، جھوٹے آئیں گے، اور وہ جھوٹے حضور علیہ السلام کے دور میں آنا شروع ہو گئے تھے، اور وہ بہت سارے بڑے بڑے آ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ قرآن مجید فرقان کی آیت مبارکہ دوسری ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے، بالغ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین، نبیوں کے خاتم، آپ اس سلسلہ نبوت و رسالت مکمل ہو چکا ہے۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ بڑی علم والا ہے اور اس کی شان بڑی علیم ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، پھر آگے حدیث میں آتا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضور نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر حدیث پاک میں بھی آتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد نبوت کا تاج کسی کے سر پہ سجنا ہوتا تو اللہ کریم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی بنا کر بھیجتا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی
اور درجن ایسے حدیث ہیں جن سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی خاتم النبیین ہیں. یہ سلسلہ نبوت اور رسالت کے اوپر حملے ہر دور میں ہوتے رہے اور اہل ایمان ان کا دفاع بھی کرتے رہے. اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس دور میں کہ جب منکرین زکوٰۃ بھی تھے اور بہت سارے فتنے مدینہ شریف میں حضور کے ظاہری وصال کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے تھے, بہت سارے زکوٰۃ کے منکرین تھے, لیکن سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے جس فتنے کی سرکوبی کی وہ فتنہ مسلمہ کذاب تھا, وہ انکار ختم نبوت تھا, منکرین ختم نبوت تھے, ان کی سرکوبی کی. اب یہ فتنہ کون سا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک ہی میں یہ مسلمہ کذاب اور اسود عنسی کا فتنہ جو تھا وہ کھڑا ہو چکا تھا. مسلمہ کذاب وہ شخص تھا جس نے حضور کی ختم نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا, اور آپ نے اس نے نبوی ہونے کا اعلان جب کر دیا تو آقا علیہ اس نے ایک خط لکھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً اس کو لکھا انت کذاب. اس نے خط لکھا کہ آپ ہمارے ساتھ پیچ اپ کریں کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں نبوت کا دعویٰ نہیں کروں گا, میں آپ کا غلام بن کے رہوں گا, آپ جب دنیا سے تشریف لے جائیں گے اس کے بعد میری نبوت اور رسالت چلے گی. تو حضور علیہ السلام نے اس کے جواب میں فقط یہ لکھا انت کذاب, تو جھوٹا ہے. اب جس نے خط حضور کا جو لے کر جانے کے لیے حضور نے فرمایا میرا جواب کون لے کر جائے گا؟ اب ظاہر ہے اس کے اوپر جو لکھا تھا انت کذاب, تو جواب لے کر جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی. صحابی کھڑے ہوتے ہیں, حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ارے حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے قریب صحابی ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, لیکن ان کی پرواہ نہیں کی, چل پڑتے حضور کا خط لے کر, جا کر سیدھا اس کے دربار میں پہنچے بغیر کسی, اس کے دربان کھڑے ہیں, پوچھا کہاں ہے کذاب, مسلمہ کہاں ہے؟ کہا تو کیسے بات کرتا ہے؟ سیدھا اس کے دربار میں پہنچے, جواب دیا. جواب اس نے کہا کون ہو تم؟ کہنے لگے میں حضور نے بھیجا ہے, آپ کی طرف بھیجا ہے. اچھا کیسے آئے؟ آپ نے فرمایا جواب لے کے آیا ہوں. اس نے کہا اچھا کیا ہے, کیا جواب انہوں نے دیا؟ اس نے کہا پڑھ کے سناؤ. آپ نے اس کو پڑھ کر سنایا. جب اس کو لکھا تھا انت کذاب, اس کے درباری بیٹھے ہوئے تھے, اس کے بڑے بڑے مشیر, اور وہاں پر اس کو ماننے والے بیٹھے تھے. جب ان کے سامنے انہوں نے کہا کہ انت کذاب, کہ جواب یہ ہے کہ تو جھوٹا ہے, تو جب اس نے جواب سنا تو وہ آگ بگولا ہو گیا کہ بھئی میری اتنی انسلٹ ہو گئی ہے. اس نے کہا پتہ ہے تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہے میں نے کیا کہا, جو میرے نبی نے کہا میں نے وہی کہا ہے. اب جب اس کو یہ کہہ دیا گیا تو اس نے کہا تم اب تیرے سختی آ گئی, اب تیری گردن اڑا دیں گے, تو یہ پتہ ہے تو نے کیا کہا ہے, تو کہاں پہ کھڑا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, میں جب نکلا تھا تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے آیا ہوں, انجام کی مجھے پرواہ نہیں ہے. تو اس نے کہا تو میرا کلمہ پڑے گا تو تب تیری جان بخشی ہوگی, تب تجھے چھوڑوں گا, ورنہ تجھے قتل کر دوں گا. آپ نے فرمایا میں ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا میرا کلمہ پڑھ. اس نے بہت سارے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی. آپ نے فرمایا خاتم النبیین ایک ہی اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے ایسا کیا کہ ہر دھمکی جب دیتا آپ اس کی دھمکی کو خاطر میں نہ لاتے تو آپ کا ایک ایک عضو کاٹتا گیا. پہلے اس نے ہاتھ کاٹے, پھر کہا کہ کلمہ مجھے نبی مان لے. آپ نے کہا نہیں. جب دوسرا ہاتھ کاٹا آپ نے کہا, پھر اس نے آفر کی نبی مان لے, اتنا مال و دولت دے دوں گا. کہا نہیں. اس طرح کاٹتے کاٹتے اس نے آپ کے جسم میں تمام اعضاء کاٹ دیے گئے. لیکن ختم نبوت کے اس پہلے مجاہد حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی خاطر اپنی جان تو جان افری کے حوالے کر دی, لیکن آپ نے حضور کی ختم نبوت پہ کے معاملے پہ کمپرومائز نہیں کیا, اور یہ دنیا والوں کو بتا دیا, پوری امت مسلمہ کو بتا دیا کہ جب بھی حضور کی ختم نبوت کی بات آ جائے, عزت رسول کی بات آ جائے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پہ پہرا دینے کی بات آ جائے, تو جان کی پرواہ نہ کرنا, اپنے بچوں کو نہ دیکھنا, اپنے مال و اسباب کو نہ دیکھنا, بلکہ مجھ حبیب بن زید کی طرح دیکھنا جو اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو چھوڑ کر رائے حق کا عظیم رائے حق پہ چلتے ہوئے اپنی جان افری کے حوالے کر دی. پھر ایک اور دوسری روایت سنیے. اسود اسی تھوڑے دور وقت بعد اسود عنسی ایک بدبخت کھڑا ہو گیا. حضور نے فرمایا تھا 30 کے قریب دجال آئیں گے, تو
انہی میں سے انہی دجال میں سے ایک دجال کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جس نے پورے انگریز کی چھتر چھایا کے نیچے اپنے پر کھولے اور امت مسلمہ کے اندر انتشار برپا کیا اور امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ انگریز کا وفادار تھا۔ تو اس سے پہلے آتے کہ اسود انسی بھی اسی لڑی میں تھا، جس نے اپنے دور میں لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا کہ بھئی میں نبی ہوں، مجھے نبی مانو، رسول مانو۔ تو اس کے دور میں ایک تھے اسی کے شہر کے یمن کے رہنے والے حضرت ابو مسلم خولانی۔ بڑے مزے کی بات ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بن گئی تھی نا، یہ جو ہستی تھے نا حضرت ابو مسلم خولانی، اللہ نے ان کے لیے بھی آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ آپ اس کی بات سنیں، اس نے جب دیکھا نا کہ آپ کو کہا کہ بھئی تو میرا کلمہ پڑھ، مجھے نبی مان، تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کی باتوں میں آنے سے انکار کر دیا۔ اس نے پکڑا آپ کو تیل میں ڈال دیا، کھولتے ہوئے تیل میں اس نے ڈال دیا، وہ ابل رہا تھا، اس کے اندر حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈال دیا۔ اب اس نے جب ڈالا تو آگ کے اندر آپ سلامت ہے، تیل میں سلامت، بالکل سلامت رہے جیسے بالکل پانی میں ہوتے ہیں، اور بالکل وہاں سے سلامت باہر آئے۔ بڑا پورا ایک کڑا تھا، اس میں ڈالا، اس میں سلامت رہے، باہر آئے، لوگ دیکھتے رہے، لوگوں پہ اوپر اس کے ماننے والوں پہ اور اسی اسود انسی پہ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ حیران و پریشان ہو گئے کہ اب کریں تو کیا کریں۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ آپ اس کو جلا وطن کر دیں۔ انہوں نے جب ان کو یمن سے نکالا نا تو حضور کے عاشق کے پاس تو پھر جائے پناہ حضور کا در ہی ہے نا۔ وہاں سے وہ سفر کر کے جب مدینہ منورہ پہنچے نا تو اس وقت آقا علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا۔ تو وصال ہو چکا تھا، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی۔ جب آئے تو آ کر سب سے پہلے مسجد نبوی کے اندر ایک ستون کے ساتھ نماز ادا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا یہ کوئی مسافر ہے جو دور سے آیا ہے، قریب جا کر پوچھے آپ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں کے رہنے والے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں یمن سے آیا ہوں۔ تو فوراً ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ یمن کے اندر فلاں شخص نے ابو اسود انسی نے جو اس طرح کا فتنہ برپا کیا ہے اور وہ ہمارے ایک بھائی کو اس نے آگ میں ڈالا ہے، اس کا کیا بنا؟ تو حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ نے کہا جسے آگ میں ڈالا تھا اللہ نے اسے بچا لیا اور وہ خوش نصیب اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گلے لگا کر خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خادم کو بلا کر ان کی خدمت کی، اپنا سرکاری مہمان بنایا، خدمت کی۔ تو یوں وہاں پر یہ بتا دیا کہ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو حضور کی ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے، پہرا دیتا ہے، حضور کی عزت پہ پہرا دیتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دست شفقت، دست رحمت اس کی پیٹھ پہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھ لیجیے حضرت مسلم خولانی کی پیٹھ پہ ہے، اور جب پیر میل شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتنہ قادیان کے خلاف میدان عمل میں آتے ہیں تو اللہ نے آپ کو کتنی عزتوں سے نوازا۔ اور یہی ہے کہ آج بھی کوئی حضور کی عزت پہ پہرا دے گا، ختم نبوت کے لیے کام کرے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے کام کرے گا، اللہ کی مدد ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت بھی اس کے اوپر ہوگی۔ ناظرین یہاں پر چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کی جانب۔